آقا علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ شہد تو قتل الحسین آنفا، ام سلمہ جس حسین کی خاطر منبر چھوڑا تھا، جس حسین کی خاطر سجدے لمبے کرتا تھا، جس حسین کو روتا نہیں دیکھ سکتا تھا، آج اس کے ہاتھ میں اس کے علی اصغر کی لاش بھی دیکھی، اس کی سکینہ کو پیاسا روتا بھی دیکھا، اس کے علی اکبر کو اس کے کندھوں پر بھی دیکھا، اس کو اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ لپٹ کے روتے بھی دیکھا، اور آخر میں رسول اللہ نے اپنے بیٹے حسین کو اپنی سواری سے نیچے گرتا بھی دیکھا اور ان کی گردن پر خنجر چلتا بھی دیکھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان تھا، جس امتحان سے اللہ نے اپنے خلیل کو بچا لیا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بچایا تھا، ان کے بیٹے کو بچا لیا تھا، اور یہ قربانی چھوڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ سب سے بڑی قربانی اللہ اسی سے لیتا ہے جس کا سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے۔ میں یہاں یہ بات برملا کہنا چاہتا ہوں، کسی ایک شہادت میں آپ کو یہ نہیں نظر آئے گا کہ شہید کے ہاتھ میں اس کا معصوم بچہ بھی شہید ہوا ہو، اس کے بھانجے بھی شہید ہو گئے ہوں، اس کے سگے بھائی بھی شہید ہو گئے ہوں، اور اپنے بھائیوں کی لاش سے لپٹ کر وہ رو رہا ہو، اور پھر جوان بیٹے کی لاش سیدنا علی اکبر کی لاش کو اٹھا کے جب امام حسین خیموں کی طرف چلے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا امام حسین علیہ السلام اس وقت تھکے ہوئے محسوس ہوتے تھے، اور آپ کے بیٹے کی پاؤں مبارک زمین پر ریت پر گھسٹتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے جا کر شہداء کے پاس قطاروں میں جب ان کو رکھا، واپس آئے تو خیمے میں بیویوں نے دیکھا کہ آپ کے زیادہ بال سفید ہو گئے اتنی دیر میں۔ امام حسین نے اتنی تکلیف اٹھائی، لیکن اس سے بڑی تکلیف خود رسول اللہ اٹھا رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے منبر اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ حسین گر نہ پڑے، حضور علیہ السلام نے سجدہ اس لیے طویل کر دیا تھا کہ حسین گر نہ پڑے، حضور علیہ السلام نے روتے ہوئے امام حسین کو سیدہ عالم سیدہ کائنات کے پاس اپنے صحابہ کو چھوڑ کے گئے امام حسین کو رونے کی آواز پر، اور جا کر کہا فاطمہ علم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، فاطمہ جانتی نہیں کہ حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ یہ حسین جو رسول اللہ کو اتنے پیارے تھے، صحیح حدیث ہے، اس کو محدثین نے نقل کیا صحیح سندوں کے ساتھ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاشورہ محرم کی دوپہر میں کیلولہ کے وقت خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، علی رأسہ و لحیتہ التراب، ان کے سر انور پر اور داڑھی مبارک پر مٹی تھی، وبیدہ قارورۃ فیہا دم، اور ہاتھ میں شیشی تھی جس میں خون تھا۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما لکا، آپ کو کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ شہد تو قتل الحسین آنفا، ام سلمہ جس حسین کی خاطر منبر چھوڑا تھا، جس حسین کی خاطر سجدے لمبے کرتا تھا، جس حسین کو روتا نہیں دیکھ سکتا تھا، آج اس کے ہاتھ میں اس کے علی اصغر کی لاش بھی دیکھی، اس کی سکینہ کو پیاسا روتا بھی دیکھا، اس کے علی اکبر کو اس کے کندھوں پر بھی دیکھا، اس کو اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ لپٹ کے روتے بھی دیکھا، اور آخر میں رسول اللہ نے اپنے بیٹے حسین کو اپنی سواری سے نیچے گرتا بھی دیکھا اور ان کی گردن پر خنجر چلتا بھی دیکھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان تھا، جس امتحان سے اللہ نے اپنے خلیل کو بچا لیا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بچایا تھا، ان کے بیٹے کو بچا لیا تھا، اور یہ قربانی چھوڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ سب سے بڑی قربانی اللہ اسی سے لیتا ہے جس کا سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے۔ ذکر امام حسین عالی مقام ہے اور ہماری حاضری ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عالی مرتبت کا ذکر کیا جائے، ان کی شخصیت کا مختصر سا ایک تذکرہ بھی ہمارے لیے شاید بخشش کا سبب بن جائے، تو یہی ہماری کوشش ہے۔ اور دو بہت ہی اس حوالے سے موضوع مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے پاس سوال کوئی نہیں ہے فہد بھائی یا ناصر بھائی، فلور آپ کا ہے، ہم چونکہ بات کریں محرم الحرام کے حوالے سے تو آپ کنٹینیو کیجئے، آپ بات کیجئے۔ فہد پہلے آپ کر لیجئے۔ عمران، میں خاص طور پہ امام علی مقام امام حسین نے روز عاشور جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کی عبارات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم جس زمانے میں رہتے ہیں ایٹ ٹائمز کلرز آف امام علی مقام کو گلوریفائی کیا جاتا ہے، ان کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایٹ ٹائمز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کی سٹرگل کے ٹرو میننگز کیا ہیں۔ تو امام علی مقام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، خود اپنا تعارف کروایا، اور آپ دیکھیں کہ سامنے یزید کی آرمی ہے، عبید اللہ ابن زیاد کی آرمی ہے، عمر ابن سعد اس کا کمانڈر ہے، شمر رضی جوشن وہاں پہ موجود ہے، یہاں پہ صرف 72 لوگ ہیں، اور امام علی مقام اس شان کے ساتھ تشریف لاتے ہیں
اور آ کے کہتے ہیں کہ میں حسین ابن علی نواسہ رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بی بی فاطمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کا بیٹا ہوں، میں علی المرتضیٰ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے ان کا بیٹا ہوں، حضرت حمزہ میرے والد کے چچا ہیں، حضرت جعفر طیار میرے چچا ہیں، اور میں لوگوں سن لو میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ جھوٹ بولنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے، حسین ابن علی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اور پھر فرمایا صحابہ کرام کو بطور دلیل پیش کیا اپنی عظمت کے لیے، جو صحابہ کرام وہاں پر حیات تھے، جو دیگر علاقوں میں اپنی اپنے مقامات پر موجود تھے، ان کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ اگر تم مجھے نہیں جانتے تو جاؤ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے پوچھ لو، حضرت سعید بن سعد سعدی سے پوچھ لو، حضرت ابو سعید خدری سے پوچھو، حضرت انس بن مالک سے پوچھو، وہ بتائیں گے کہ حسن اور حسین کون تھے۔ اور پھر آپ خطبہ ارشاد کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ان نسبتوں کا حیا نہیں ہے، تم ان نسبتوں کو نہیں پہچانتے، تو یہ بتاؤ کہ کیا میں نے تم میں سے کسی کا قتل کیا ہے جو قصاص میں میرا قتل کرنا چاہتے ہو؟ اور آخر میں آپ نے ان سب لوگوں کو ایکسپوز کیا جنہوں نے آپ کو خط لکھے تھے، اور وہ خط لکھنے والے بہت سے لوگ بک چکے تھے، اور وہ یزید کی آرمی میں کلرز آف دی امام علی مقام وہاں پر موجود تھے۔ آپ نے ان کے نام لیے اور بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے خطوط لکھے ہیں۔ تو امام علی مقام نے اپنے اس خطبے میں جو فقید المثال ہے، اس میں آپ نے اپنی نسبتوں کا بیان کیا، صحابہ کرام کو بطور دلیل پیش کیا، اور دنیا کو یہ بتایا کہ شریعت محمدی کے قانون کے تحت قصاص میں قتل کیا جاتا ہے، خون ناحق نہیں بہایا جاتا، اور آپ نے لوگوں کو ایکسپوز بھی کیا۔ اور یہ وہ مومنٹ تھا، اور یہ مومنٹ بیان کرنا انتہائی ضروری ہے کہ جب عمر ابن سعد کا، یزید کا، عبید اللہ ابن زیاد کا کمانڈر جس نے امام علی مقام کا رستہ روکا تھا، ہر کی ذات میں انقلاب بپا ہو گیا، اور اس نے ایک ایڑ لگائی اور وہ جہنم سے جنت کے رستے پر آ گیا، اور وہ آج تک حضرت ہر بن گئے ہیں۔ اور یہاں پر یہ کہنا ہوگا، یہ ہے اسلام، یہ ہے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، یہ ہے امام علی مقام کی سنت۔ ہر فرد کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر فرد دین کے رستے پہ چلے تو اپنی فری ول سے چلے، کسی پریشر کی وجہ سے نہ چلے، اور لوگوں کو یہ اپرچونٹی دیں، لوگوں کو یہ چانس دیں کہ اگر وہ حق کی طرف آ رہے ہیں، ان کے اگر بیبی سٹیپس بھی ہوں تو ان کو انکریج کریں، ان کو موٹیویٹ کریں، ان کے اوپر کچھ ایسا لادنے کی کوشش کریں، امپوز کرنے کی کوشش کریں، اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے۔ ناصر بھائی، ہم واقعہ کربلا کے اندر ہیں اس وقت، اور جیسے کہ فہد نے بہت خوبصورتی سے خطبہ امام حسین بیان کیا، اور اس کے بعد کی بھی جو صورتحال ہے، کہتے ہیں کہ اگر سب سے زیادہ کوئی مشابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی شخصیت تھی تو امام حسین تھے، اور اس چہرہ مبارک کو پھر ان کے سر مبارک کو جیسے کاٹا گیا، جیسے ان کو شہید کیا گیا، الفاظ کم پڑ جاتے ہیں، گریہ بھی کم پڑ جاتا ہے، ہم کیا بیان کریں، لیکن الٹیمیٹلی ہم آج اگر یاد کر رہے ہیں تو ہم اس شخصیت کو یاد کر رہے ہیں جس نے اپنے آپ کو گنوا دیا، بظاہر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ ان کو یاد نہیں کرے جو اس وقت اپنا تخت و تاج بچا کے نکل گئے۔ تو یہ فلسفہ کیا تھا حسین کا؟ میرا سوال آپ سے یہ۔ بہت بڑی آپ نے بات پوچھ لی، اور بہت زبردست یہ بات سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی وہ قربانی ہے جس نے اگلی اور پچھلی ساری قربانیوں کو بچا لیا۔ یہ بات یاد رکھیے گا بین ارملہ اور عمران بھائی، ہمارے تمام ویورز کے لیے بہت ہی کام کی بات ہے۔ جتنی قربانیاں امام حسین سے پہلے ہو چکی تھیں، وہ انبیاء کی قربانیاں بھی تھیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم قربانیاں، صحابہ کرام کی قربانیاں۔ فقط امام حسین اگر رائے رخصت لے جاتے تو پچھلی قربانیوں پر لوگوں نے پانی پھیر دینا تھا، چھپا لینا تھا، جد و جہد اور سٹرگل کو غائب کر دینا تھا، جس وجہ سے امام حسین کو بنا لا الہ کہا گیا کہ اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت اپنی اور اپنے بچوں کی جان بچا لیتے تو لوگوں سے دین کو محو کر دیا جانا اتنا آسان تھا۔ اس وقت
قرآن مجید کی تفاسیر، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، سیاستہ، احادیث، کچھ بھی نہیں تھا. بعد میں حکمرانوں نے اپنی مرضی سے لکھوا دینا تھا. امام حسین علیہ السلام نے قربانی دے کے ان حکمرانوں کے بے دین ہونے، لا دین ہونے، سیکولر ہونے، دین دشمن ہونے کا ایک اتنا بڑا لائن کھینچ دی، اتنی بڑی لکیر لگا دی. اپنے اور اپنے بچوں کے خون سے کلمہ شہادت لکھ کے لوگوں کو بتا دیا کہ دین ادھر ہے اور دنیا داری اور ظلم اور فاجر کی حکومت ادھر ہے. اب جب امام حسین نے اتنا عظیم کام کرنا تھا تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا. میرے آقا نے امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے وقت سے ہی شہادت امام حسین کا ذکر شروع کر دیا. حضور علیہ السلام روتے تھے جب بھی کبھی حضور علیہ السلام کے پاس فرشتوں میں سے کسی فرشتے نے آ کے خبر دی کہ آپ کا یہ بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا میرے پاس اللہ کا ایک مکرم فرشتہ آیا ہوا ہے. امام طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا. اندر کسی کو نہ آنے دینا. کہتی ہے میں ہر آنے والے کو روک رہی تھی کہ اتنی دیر میں حسین چھوٹے سے بچے تھے, پیدل چلتے ہوئے آگے, جب روکا تو رو پڑے. آقا علیہ السلام ننگے پاؤں تشریف لائے تیزی سے چلتے ہوئے اور حسین کو اٹھا کے دوبارہ کمرے میں چلے گئے. فرشتے نے دیکھا تو اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے اس بیٹے سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں اس سے محبت کرتا ہوں. فرشتے نے کہا آسمانوں میں یہ بات مشہور ہے ستقتل ھذا ابنک ھذا بعدک بارض طف یقال لھا کربلا, آپ کے بعد یہ آپ کا بیٹا کربلا طف زمین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. اور پھر اس فرشتے نے اس زمین کی مٹی لا کے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی. حضور علیہ السلام کے پاس جب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمرے میں آئیں تو آقا علیہ السلام زاروں کے تار رو رہے تھے. امام حسین کو اپنے سینے سے لپٹایا ہوا تھا اور آقا کی آنکھیں چشمان مقدس آنسوں سے بھری ہوئی تھیں. پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ فرشتے نے مجھے یہ بات بتائی میرے بعد میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی اور یہ ایک مٹی دے گیا. ام سلمہ یہ مٹی اپنے پاس رکھو. اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی ھذا قد قتل, جس دن یہ مٹی خون بن جائے جان لینا میرا یہ بیٹا شہید ہو گیا. اور عمران بھائی وہ وقت آیا